نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ دہلوی۔ یہ اس مبحث کا 17واں باب ہے اور اس میں عیدین کا تذکرہ ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، باقی تمام نمازوں کا پیچھے تذکرہ آ چکا ہے۔ سنن میں سے جو اہم ترین جو نوافل تھے ان کی ترتیب پچھلے باب میں بیان کر دی۔ عیدین کا وہاں تذکرے میں کہا تھا کہ اس کے لیے ہم ایک مستقل باب میں بات کریں گے، تو وہی باب یہاں پر قائم کیا ہے۔ شاہ صاحب عیدین کے بارے میں ایک بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ الاصل فیہما، عیدین کے سلسلے میں اصل اور اصولی بات یہ ہے کہ ان کل قوم لہم یوم یتجملون فیہ، دنیا کی ہر قوم اس کا ایک دن ہوتا ہے جس میں وہ بنتے اور سنورتے ہیں، اچھے لباس پہن کر اپنے تجمل اور زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں قوم کا تذکرہ کیا ہے اور قوم کی تشریح مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسانیت سیاسی اور معاشی نظام میں ایک ریاستی دائرے میں قومی نظام حکومت میں بندھ جائے تو وہ ایک قوم قرار پاتی ہے، جس کی اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا سیاسی معاشی نظام، اپنی حکومت ہوتی ہے، آزاد حکومت اور آزاد نظام۔ تو ہر ایسی قوم کا ایک ایسا دن ضرور ہوتا ہے، دنیا بھر میں دیکھیں یتجملون فیہ، وہ اس میں بہترین خوبصورت لباس پہنتے ہیں اور اپنے شہروں سے باہر نکل کر اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی اقوام کی یہ ایک ایسی عادت ہے جو عرب و عجم میں کسی بھی قوم میں اس سے مفر نہیں ہے۔ ہر قوم یہ راستہ اختیار کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن آنا چاہیے کہ جس دن میں وہ اپنا بہترین لباس پہن کر زیب و زینت کا اظہار کریں۔ تو دنیا بھر کی اقوام میں یہ رواج چلا آ رہا تھا۔ وقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو وَلَهُمْ يَوْمَانْ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو مدینہ والے 2 دن ایسے مقرر انہوں نے کیے ہوئے تھے جس میں وہ کھیل تماشے کرتے تھے، کھیلتے کودتے تھے۔ یلعبون فیہما، کام کاج چھوڑ کر ایک دوسرے سے گپ شپ لگانا، کھیل تماشے لگانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے پوچھا کہ ما ھذان الیومان، یہ 2 دن تمہارے ہاں کیوں اور کیسے ہیں؟ قالوا، تو مدینے والوں نے کہا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، جاہلیت کے زمانے میں ہم ان 2 دنوں میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، وہ جو 2 دن تمہارے کھیل تماشے کے ہیں، اللہ نے ان کی جگہ پر تمہیں نئے 2 دن دے دیے، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، قربانی کا دن اور فطر کا دن، یوم الفطر۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو ایرانیوں کے 2 دن تھے، مہرجان کا اور نیروز کا دن، سورج کے حساب سے، شمسی حساب سے وہ لوگ مناتے تھے، وہی 2 دن مدینے والے بھی منایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پر یہ قربانی کا دن اور عید الفطر کا دن مقرر کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں انسانیت کی فطرت ہے
کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اس طرح کا طریقہ کار ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں کو بدل دیا، قربانی کے دن سے اور عید الفطر کے دن سے۔ وَإِنَّمَا بَدَّلَ، یہ اس لیے تبدیل کیا کہ لِأَنَّهُ مَا مِنْ عِيدٍ فِي النَّاسِ، انسانوں میں جو عید ہوتی ہے، جو دن مقرر ہیں جن میں کھیل تماشے کے، اس کا ایک وجہ ہوتی ہے، اور اس کے وجود کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو قوم جس نظریے، فکر اور دین پر قائم ہوتی ہے، تو اس دین کی جو اہم ترین علامات ہیں ان کی عظمت شان اور اس دین کے گن گاتی ہیں۔ عید کے دن کا ایک مقصد دنیا بھر میں یہی ہے کہ ہر قوم جو کوئی دن مناتی ہے تو وہ اس کے نظریے، فکر اور اس کے سسٹم کے حوالے سے اپنے اپنے اقوام میں اس کی عظمت اور اہمیت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جو علم نجوم کے اساس پر اپنا سیاسی معاشی نظام قائم کرتی ہیں تو وہ خاص کسی ستارے کے طلوع ہونے کے وقت اس ٹائم پر وہ دن جشن مناتی ہیں۔ وہاں کے نجومی کوئی جوتشی مل کر ذائچہ بناتے ہیں تو ان کے خیال کے مطابق جو ستاروں کی گردش جس کسی صحیح خانے میں یا نیک بختی کے خانے میں ہوتی ہے تو وہ اس دن بتلا دیتے ہیں کہ آج کا دن فلاں دن جو ہے وہ جشن کا منا لو۔ یا مثلاً ایرانیوں کے جو 2 دن ذکر ہے کیا ہے، نیروز اور مہرجان، یہ شمسی حساب سے تو جو فلکیات کی گردش کا دن ہے، مثلاً بڑا دن ہے یا سب سے چھوٹا دن ہے، تو ان دنوں کے لیے انہوں نے مقرر کر لیا کہ چلو اس دن، تو چونکہ وہ سورج کی پرستش کرتے تھے یا آگ کی پرستش کرتے تھے تو اس کے حساب سے گرمی سردی کی آمد پر، اور جو ستاروں کے مطابق چلتے تھے تو ستاروں کی اساس پر۔ تو عید کسی قوم میں اس لیے منائی جاتی ہے کہ وہ اپنے نظام کی عظمت اپنے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یا اس وجہ سے عید منائی جاتی ہے کہ جو اس مذہب یا دین کے جو رہنما گزرے ہیں تو ان رہنماؤں نے جس کسی دن خوشی منائی یا ان کی کوئی پیدائش کا دن ہے یا ان کی کوئی وفات کا دن ہے تو اس کی موافقت پیدا کرنے کے لیے تمام لوگ اس کا عرس یا اس کی پیدائش مناتے ہیں، جو ان کے نظریے اور ان کے دین کا بانی یا نمائندہ ہوتا ہے۔ او شیء مما یضاہی ذالک، یا اسی کے مشابہ کوئی نہ کوئی ایسا وہ دن ہوتا ہے، مثلاً کسی قوم کو غلامی سے آزادی ملی تو یوم آزادی، انہوں نے کوئی آئین اور دستور نافذ کیا تو یوم جمہوریہ یا یوم دستوریہ، اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر عید منائی جاتی ہے دنیا بھر کی اقوام میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فخشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر ان لوگوں کو ان کی عادت پر ہی چھوڑ دیا گیا کہ اپنی عادت کے مطابق ہی وہ عید مناتے رہیں تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جو جاہلیت کے زمانے کے ادیان ہیں جن کو مٹانے کے لیے دین اسلام آیا ہے، اس کے شعائر کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اسی طرح برقرار رہے گی، اور یا ان کے جو قدیم رہنما رہے ہیں انہی کی طریقہ کار کو رواج ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کی جگہ پر ملت حنیفیہ کے شاعر کی عظمت پیدا کر دی، کیونکہ جب آپ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں حنیفیت کے اصول پر تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے۔
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا یہ ہمارا دن ہے، ہماری عید ہے۔ تو چونکہ اقوام عید مناتی ہیں اپنے اپنے دین کی عظمت پیدا کرنے کے لیے، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کو آنر دینے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے، تو اس لیے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے جو بنیادی شاعر تھے ان کی عظمت پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو مقرر کر دیا۔ ایک تو یہ بڑا بنیادی مقصد تھا کہ تعظیم شاعر اللہ ہونا چاہیے، پھر وضم مع التجمل فیہما، اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ اچھے کپڑے پہنے، زیب و زینت اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ذکر شامل کر دیا، تکبیرات پڑھنے کا حکم دے دیا۔ وَأَبْوَابًا مِنَ الطَّاعَةِ، اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی جو عبادات میں سے کچھ عبادات کا اضافہ کر دیا، مثلا نماز کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا اجتماع محض کھیل تماشا بن کر رہ جائے، محض کھیل اور لہو و لعب نہ ہو، اور جب اجتماعی کرنا ہے تو اجتماع کا بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کا غلبہ ہو، من اعلاء کلمت اللہ، کہ یہ اجتماع جو ہے اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے دائرے سے خالی نہ ہو، وہ اجتماع ہو اور اس میں ابراہیمی حنیفی اصول پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو توحید کی اساس پر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے، تو اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کے غلبے کا اس اجتماع میں باقاعدہ اعلان ہو۔ اب یہ 2 دن تو اس لیے مقرر کیے کہ یہ فطرت انسانی میں ہر قوم کی ضرورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو جوڑ دیا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے نظام کے ساتھ، کہ بجائے وہ دنیا کے فرسودہ نظام جو جاہلیت پر مبنی ہے اس کی اساس پر یہ دن منائے جائیں، اس کی جگہ پہ ملت حنیفیہ کے اصول پر یہ دن منائے جانے چاہیے۔ تو سرے سے خوبصورتی، تجمل اور اجتماع کو روکا نہیں، اس کا رخ موڑ دیا۔ یہی طریقہ تربیت ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں جو چیز داخل ہے جب آپ اس کو سرے سے روکیں گے تو یہ غیر فطری عمل ہے، اس کا رخ بدلنا یہ اصل میں تربیت ہے۔ اب ان 2 دنوں میں پہلا دن یوم الفطر ہے، اور وہ دن وہ مقرر کیا کہ جس میں لوگ اپنے روزے مکمل کر لیتے ہیں، اور اس دن میں یہ بات لازمی قرار دے دی کہ کچھ نہ کچھ صدقہ فطر لوگوں کو دیا جائے، وَأَدَاءِ نَوْعٍ مِّن زَكَاتِهِمْ، تو کچھ زکوٰۃ یعنی کچھ مال غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ تو ایک تو فطر کا دن ہے اور دوسرا اس فطر کے دن میں فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح 2 چیزیں جمع ہو گئیں، ایک فرحت طبیعی اور ایک فرحت عقلی۔ فاجتمع الفرح الطبیعی، ایک طبیعی فرحت اور خوشی بھی ہے کہ رمضان کے 30 دن جو انہوں نے مشقت اختیار کی ہے تو اس سے وہ فارغ ہو گئے، تو طبی طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے جب وہ مشقت مکمل کر کے فارغ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جب کسی فقیر کو، محتاج کو صدقہ اور خیرات کیا تو دوسرے کی خدمت کرنے سے دینے والے کو فرحت طبیعی حاصل ہوتی ہے، طبی طور پر خوش ہوتا ہے، اور وہ نہ بھی خوش ہو تو جو فقیر ہے، غریب آدمی ہے، اس کو جب مال بھی ملے تو اس کو بھی طبی طور پر کیا خوشی حاصل ہوگی۔
اور دوسرا فرحت عقلی بھی۔ فرحت عقلی یہ ہے کہ من قبل الابتہاج، کہ دلی طور پر اس کے اندر سرور، بہت ہی خوشی اللہ کی عظمت کے حوالے سے پیدا ہوگی۔ مما انعم اللہ علیہم، کہ جو اللہ نے ان پر نعمت مقرر کی تھی کہ آدمی نے اپنے فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا تو اس کی ادائیگی کی توفیق ملی، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے گویا کہ عقلی طور پر بھی خوشی حاصل ہوئی۔ وَأَسْبَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ إِبْقَاءِ رُؤُوسِ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ إِلَى سَنَةٍ أُخْرَى، اور عقلی خوشی اس حوالے سے بھی ہوئی کہ اللہ نے جو ان کے بیوی بچوں کو ایک پورے سال تک باقی رکھا، اور ہر بچے کی طرف سے صدقہ اور خیرات آپ اتار رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی اولاد اور جان محفوظ رہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا سندھی نے اس کی تشریح میں کہا کہ گزشتہ پورا ایک سال جو یکم شوال سے لے کر 30-29 رمضان تک کا گزرا، تو اس میں آل اولاد محفوظ رہی، تو ان کے جو زندہ اولاد ہے اس کی طرف سے آپ کو گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تو گویا کہ عقلی خوشی حاصل ہوئی۔ تو پہلا دن یوم الفطر، اور دوسرا دن وہ مقرر کیا کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور اللہ نے ان دونوں پر یہ انعام کیا کہ ان کا فدیے کی دے کر اس کی جگہ پر ایک دمبا ذبح عظیم فدیہ کے طور پر انہوں نے ادا کیا تھا۔ تو یہ جو واقعہ تاریخ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طبعی تقاضوں کو، جو بڑی ہی امیدوں اور آرزوؤں کے بعد ایک لخت جگر پیدا ہوا، اور اس کی جو خوشی حاصل تھی، وہ جوانی کی منزل طے کر رہا ہے، تو باوجود گہری محبت کے کہ سارہ سے تو کوئی اولاد تھی نہیں، ہاجرہ سے اولاد پیدا ہوئی، اور وہ اب جوان ہونے کے قریب ہے بچہ، اب اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خواب دکھایا جا رہا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام بھی باوجود اس بات کے کہ ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اور باپ کے ساتھ جو ایک فطری محبت ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کا حکم اور اس کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ دن ایک تاریخی دن ہے، اس میں اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے بانی کی اتباع بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیمیہ کے جو بنیادی شاعر میں سے ہے کہ اللہ کے لیے اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو جو کسی عید کے دن کے مقرر ہونے کے معیارات تھے اقوام کے، وہ سب کے سب اس میں پائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب اس کی 2-3 اور وجوہات بیان کرتے ہیں۔ اذ فیہ، کہ اس دن میں تذکر حال ائمۃ الملت الحنیفیہ، ملت حنیفیہ کے جو امام ہیں ان کی حال کو یاد کرنا ہے کہ کس کیفیت سے وہ گزرے ہوں گے کہ جب اپنے لخت جگر پر چھری پھیرنی ہے، اور والاعتبار بہم، اور ان پر قیاس کر کے، عبرت حاصل کر کے ان سے انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے تیار ہو۔ وقوت الصبر، اور صبر کی قوت حاصل ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جان خرچ کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، وفیہ، اور اس دن میں تشبہ بالحاج، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے شاعر میں خانہ کعبہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے،
تو اس دن چونکہ وہ لوگ جو حج پر ہیں تو وہ شاعر کے چاروں طرف دیوانہ وار طواف میں اور عرفات جانے اور آنے میں مشغول ہیں، تو جو دور دراز سے لوگ اس دن حرم نہیں پہنچ سکے حج کے لیے، تو وہ اپنے اپنی جگہ پر حاجیوں سے مشابہت پیدا کرے، تو گویا کہ اس شاعر کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہو گئی، اور حج کی عظمت ان کے سامنے آئے گی، شوق پیدا ہوگا کہ اگلے سال ہم بھی وہاں حج کے لیے جائیں۔ اسی لیے کہ جو حاجی ان منا اور عرفات کے ایام میں جو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، وہی تکبیرات یہاں حکم دیا گیا کہ یہ دنیا بھر کے مسلمان وہ تکبیر پڑھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسے ہدایت کی ہے اس کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو، شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی روزے کی اور تمہیں توفیق دی قربانی کرنے کی۔ اسی لیے قربانی کے دنوں میں یہ بات لازمی قرار دی گئی کہ جانور قربان کرنا، بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا، منا کے ایام میں 3 دن منا کے اندر حاجی رہتے ہیں، تو عام مسلمانوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر 9ویں ذی الحج سے یعنی عرفہ کے صبح سے لے کر 13ویں کے شام تک ایام تشریق کے مطابق تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان سے مشابہت اختیار ہو۔ اور پھر ذی الحج کے شروع کے 10 دن جو ہیں ان میں مستحب قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنے بال نہ کاٹے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں، یہ بھی اس لیے کہ حاجی سے مشابہت ہو جائے۔ ذی الحج کے آنے سے پہلے جو بال کاٹ لیے ناخن وغیرہ، تو حاجی سے مشابہت کے طور پر 10 دن جو ہے وہ اپنی مونچھوں کے، اپنے ہاتھ پاؤں کے باقی بال نہ کاٹے جیسے حاجی نہیں کاٹتا، تو وہ بھی احرام سے فارغ ہونے کے بعد یہ بال وغیرہ کاٹتا ہے، حلق کراتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حج کے اندر بھی امام نے نماز پڑھانی ہوتی ہے، خطبہ دینا ہوتا ہے، تو اس لیے ان عیدین کے موقع پر بھی 2 رکعت نماز لازمی قرار دے دی، اور اس کے ساتھ امام خطبہ پڑھے تو یہ خطبہ بھی کہہ دیا۔ لِأَلَّا يَكُونَ شَيْءٌ مِّنْ اجتماعِهِمْ، مسلمانوں کا اجتماع اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اور شعائر دین کی عظمت اس دن ظاہر ہونی چاہیے، تو دین کے شعائر میں نماز بہت اہم ترین عبادت ہے، اس لیے عیدین کی نماز بھی ضروری قرار دی گئی۔ پھر ایک اور بھی اس پہلو پر دیکھیے عیدین کے حوالے سے کہ ضم معہ مقصداً آخر، ایک اور مقصد بھی شریعت کا ہے، وہ بھی ان عیدین کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ من مقاصد الشریعہ، شریعت کے مقاصد کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا کی ہر ملت اور ہر قوم اپنا ایک اجتماع عام منعقد کرے۔ ہر ملت کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑے میدان میں بہت بڑا اجتماع کیا جائے، یجتمع فیہا اہلھا، وہاں کے لوگ جو ہیں اس دن میں جمع ہوا کریں۔ کیوں جمع ہونا ہے؟ یہ اس اجتماع عام کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ وہ اپنی شان و شوکت لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ جی، ایسا کوئی قومی دن ہو جس میں وہ اپنے اسلحے کی، اپنی فوجی وردی کی اور اپنے اعمال کی کیا ہے اظہار کریں، دشمن پر بتلائیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم نے فلاں فلاں اسلحہ بنا لیا ہے، فلاں فلاں یہ کام کر لیا ہے، تو دشمن پر رعب پیدا کرنے کے لیے اپنی شان و شوکت کا ظاہر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے کہ اس نظریے کے ماننے والے لوگوں کی کثرت کتنی ہے، کتنے افراد ہیں اس میں۔ قوم میں سے کسی علاقے میں مختلف اقوام بس رہی ہیں، تو ان میں جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے مثلاً لوگ ہیں
اجتماع اس لیے بھی منعقد کیا جاتا ہے کہ ان کی کثرت کا پتہ چلے۔ جتنے بڑے بڑے اجتماع ملک بھر میں ہوں گے اسی سے افراد کی طاقت اور قوت کا اظہار ہوگا۔ اسی لیے عیدین کے دنوں میں مستحب قرار دیا گیا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر عیدگاہ میں آئیں، مسجد میں نہیں، مسجدوں سے نکلیں شہروں سے باہر، اور بڑی جو عیدگاہ ہے وہاں جمع ہوں، یہاں تک کہ بچے بھی نئے کپڑے پہن کر نکلیں، والنساء عورتیں بھی نکلیں، اور وذوات الخدور جو پردوں میں چھپی ہوئی عورتیں ہیں وہ بھی نکلیں، والحیض حتیٰ کہ وہ عورتیں جن کو ماہواری کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو وہ اس حالت میں بھی نکلیں، لیکن نماز میں شریک نہیں ہوں گی، نماز سے علیحدہ بیٹھیں گی۔ یعتزلن المصلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کا یہاں شاہ صاحب نے وہی جملے استعمال فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام خواتین وہ خیر کی اجتماع میں اور اس کی دعوت میں ضرور حاضر ہوں، یشہدن الخیر، اور فرمایا کہ جو حیض عورتیں ہیں جن کو حیض آ رہا ہے وہ نماز میں تو شریک نہ ہو، نماز کے علاوہ ویسے ایک جگہ علیحدہ بیٹھ جائیں، جی نماز میں شرکت ان کے لیے نماز ہے نہیں، لیکن وَيَشْهَدْنَ دعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعوت اور مسلمانوں کے اجتماع میں ضرور حاضر ہوں۔ تو یہ عید والے دن عورتوں کو بھی باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس اجتماع عام میں آئیں۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی شان و شوکت ہی کا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں ایک راستے سے جانے اور دوسرے راستے سے واپس آنے کا حکم دیا، یخالف فی الطریق ذہابا و ایابا، تاکہ اس شہر کے باقی تمام لوگوں کے سامنے جانے اور آنے والوں کا جو شان و شوکت ہے وہ ظاہر ہو، کہ جب جانے والے ایک راستے سے جا رہے ہیں اور ایک پورا جلوس جا رہا ہے عیدگاہ کی طرف، ہاں جی اجتماع کے لیے، اور پھر واپس ہو کر دوسرے راستے سے، تو پورے شہر کے تمام دائرے میں گویا کہ مسلمانوں کے جلوس نکلیں، تو یہ اجتماعی طور پر تاکہ شان و شوکت ظاہر ہو، غلبہ دین کا اظہار ہو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ دونوں راستوں پر بسنے والے جو غیر مسلم ہیں یا دوسرے نظریات کے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کیا ہے، ان کی تعداد اور افرادی قوت کتنی ہے۔ تو عیدین کے اندر یہ مقصد بھی پیش نظر ہے کہ وہ اجتماع رسمی نہ ہو بلکہ دشمن پر رعب پیدا کرنے اور دین کے غلبے کا اظہار اس سے ہو۔ اب چونکہ عید کا دن کی جو اصل بنیاد ہے حکمت البر والاسم کے تحت جو تمام اقوام عالم میں پائی جاتی ہے، اس کی اصل بنیاد تو زیب و زینت اختیار کرنا ہے، کھیل تماشا ہے، اصل تو یہ بنیاد تھی۔ تو اس لیے مستحب قرار دیا گیا کہ اس دن لوگ نئے کپڑے پہنیں، یا کم از کم اگر نئے کپڑوں کی توفیق نہیں ہوئی تو دھلے ہوئے پاک صاف اور جو بھی اس کو دستیاب بہترین اور عمدہ کپڑے ہیں وہ پہن کر نکلے۔ والتقلیص کا بڑا ایک اہم لفظ استعمال کیا ہے شاہ صاحب نے، اور حضرت سندھی نے اس کی تشریح کی ہے کہ تقلیص کہتے ہیں کہ جب اپنے سربراہان کی، اپنے حکمرانوں کو جب آدمی ان کا استقبال کرتا ہے، ان کے لیے اجتماع کرتا ہے، ان کا احترام میں کھڑا ہوتا ہے، ان کا استقبال کرتا ہے، جب وہ کہیں سے آتے ہیں تو اس کو تقلیص کہتے ہیں۔ اور پھر استقبال بھی کیسے؟ بالغنائی وضرب الدف، کچھ غنا بھی ہونا چاہیے، کوئی خشک سا استقبال، وہ تقلیص نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے یہ نیچے حاشیہ والے نے لکھا ہے کہ بالغنائی وضرب الدف، اور اسی طرح کوئی کھیل کی چیزیں، تو یہ
اس سے مراد ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ دل کی خوشی سے استقبال کریں اور اس دن کا احترام کریں۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی تو وہ اس طرح کی تقلیص، ان کی احترام اور عظمت پر خطبات ہوں اور اس پر گفتگو ہو اور ایک دوسرے سے ملیں جو کھلے دل کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ راستہ بھی بدل کر، تاکہ ہر راستے سے اپنے جو ائمہ ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت شان ظاہر ہو۔ اور والخروج الی المصلی، اور چونکہ زیب و زینت میں یہ بھی ہے، جب کافی لوگ جمع ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ ہلہ گلہ مچاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کھانے پینے اور یہ وہ چیزیں، تو یہ بھی چونکہ عید کی ضرورت ہے تو یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ تو غلبہ دین بھی ہے، زیب و زینت بھی ہے، شاعر اللہ کی عظمت بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ عیدین کی نماز کا طریقہ اور اس کا سنت، اس کا اصل وہ بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جب اجتماع گاہ میں تمام لوگ پہنچ جائیں تو بغیر کسی اذان اور بغیر کسی اقامت کے سب سے پہلے ابتداء نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، یجہر فیہا بالقراءۃ، اور وہاں قراءت بلند آواز سے ہوگی، ورنہ دن کی نمازوں میں عام طور پر ظہر عصر وغیرہ میں جہری قراءت نہیں ہے، لیکن چونکہ عید کا دن ہے اور اجتماع عام ہے تو تمام مجمع تک آواز پہنچانا اور ان کو متوجہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بلند آواز سے قراءت کی جائے۔ اگر بہت بڑا مجمع ہو اور ارادہ یہ ہو کہ مختصر نماز پڑھائی جائے تو پھر اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے تو اس میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، دونوں صورتیں جو ہیں آگے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تو جو مختصر پڑھنا چاہے وہ یہ، اور اگر مکمل طور پر اس دن کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ قاف جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کے بھی 3 رکوع ہیں سورۃ القمر کے، تو یہ 2 صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر یہاں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یا حرمین کے اماموں کا جو طریقہ ہے، جس کو شاہ صاحب کے خیال کے مطابق ترجیح دی ہے اس کی تکبیرات بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں گے قراءت سے پہلے، نیت باندھ لی، ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد قراءت شروع کرنے سے پہلے 7 دفعہ ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے، اور دوسری رکعت میں 5 دفعہ قراءت کے بعد پڑھیں گے۔ یہ حرمین کا طریقہ ہے، مسجد نبوی اور مکہ المکرمہ کا۔ وعمل الکوفیین، حنفیوں کا اور کوفیوں کا جو طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک ہے، اس کے مطابق 4 تکبیریں پڑھیں گے۔ ان یکبر 4 کا تکبیر الجنائز، یا 6 تکبیرات بھی ہیں، 3 ایک میں اور 3 ایک میں، جیسے جنائز کی ہیں۔ پہلی رکعت میں قبل القراءت ہے، سورۃ فاتحہ اور قراءت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد ہے، اور یہ دونوں ہی سنت ہے، چاہے حنفیوں کے طریقے پر تکبیرات پڑھی جائیں یا حرمین کے طریقے پر امام شافعی اور امام مالک کے طریقے پر تکبیرات پڑھی جائیں، دونوں سنت ہیں۔ البتہ شاہ صاحب ترجیح دیتے ہیں کہ حرمین شریفین کا عمل جو ہے وہ زیادہ ترجیح کے قابل ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ نماز کے بعد امام خطبہ دے، جس میں حکم دے لوگوں کو کہ وہ اللہ سے ڈریں، ان کو نصیحت کرے اور ان کو کوئی نہ کوئی ایسی تذکیر کرے جس سے وہ دین کی طرف ان کی رغبت پیدا ہو۔ عید الفطر میں خاص طور پر یہ بھی ضروری ہے کہ
عیدگاہ میں جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا لے، مٹھائی کے طور پر کوئی میٹھی چیز، کھجوریں یا میٹھی چیز، چونکہ مدینہ میں کھجوریں ہی ہوتی تھی، اور چاہیے کہ وہ کھجوریں وطر کھائے، یعنی 3، 5، 7، 9، تو وہ کھجوریں وطر، کیونکہ اللہ وطر یحب الوطر، پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اور اس وقت تک عید الفطر کے دن نماز کے لیے نہ جائے جب تک کہ صدقہ فطر نہ ادا کر دے، تاکہ فقیر بھی اس دن کے اندر مالدار ہو کر خوشی خوشی اس اجتماع کے اندر شریک ہو، تاکہ وہ جب نماز میں موجود ہوں تو دل ان کا کھانے پینے کی چیزوں سے فارغ ہو۔ اور یہ اس لیے بھی کھا کر جانا ضروری ہے کہ روزے کی جو عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے تو وہ اس روزے کی عادت کی خلاف ورزی ہو کہ یہ واقعتاً فطر کا دن شروع ہو گیا کہ صبح صادق کے طلوع کے بعد ایک آدمی نے گویا کہ روزہ کھول لیا، عند ارادت التنویہ بانقضاء شہر الصیام، کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے، اس کی عظمت شان کے ارادے سے یہ کھجوریں یا میٹھی چیز عیدگاہ میں جانے کے سے پہلے کھا لے۔ اور قربانی میں خاص طور پر یہ مسنون ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر کچھ نہ کھائے یہاں تک کہ نماز پڑھ کے واپس آئے اور اپنی قربانی ذبح کرے، اور قربانی کا جو گوشت تیار ہو وہ کھائے، فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَتِهِ، تاکہ قربانی کی عظمت اور اہمیت اس کے سامنے ہو، اس میں رغبت اور شوق پیدا ہو، اور یہ گوشت بابرکت ہوتا ہے تو اس سے تبرک بھی حاصل کرے۔ ہمارے حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ جس جانور نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور آپ نے اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے تو اس جانور کا گوشت تو انتہائی بابرکت ہے، وہ نور ہی نور ہے، اس لیے اس کو اس نقطۂ نظر سے کھانا چاہیے کہ جب اس جانور نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو آپ بھی اپنی جان موقع ملے تو غلبہ دین کے لیے خرچ کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی اس لیے بھی ہے کہ نماز کے بعد جا کر جانور قربان کرے، اس لیے کہ ذبح جو ہے یہ قربت تبھی ہوگی کہ جب حاجی سے مشابہت ہو، تو حاجی جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے کنکریاں مار کر باقی چیزوں سے، اور پھر اس کے بعد ہی اس کو قربانی کرنی ہوتی ہے تو اس سے مشابہت اختیار ہو جائے۔ اور وذالک بالاجتماع للصلاۃ، تو یہاں بھی نماز کا جو اجتماعی نظام ہے اس کو آپ نے پورا کر لیا، اجتماعی عمل مکمل ہو گیا۔ اب قربانی کرنا انفرادی عمل ہے تو ہر آدمی اس کے مطابق اپنا اپنا نماز کے بعد قربانی شروع کرے۔ قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بکری وغیرہ ہے تو 1 سال کی ہونی چاہیے، مسنتاً دوسرے سال میں یعنی شروع ہو جائے، 1 سال پورا ہو چکا ہو۔ اور اگر کوئی دمبا وغیرہ ہے بھیڑ وغیرہ میں اور وہ اچھا پلا ہوا ہے تو 6 مہینے اور 9 مہینے کے درمیان بھی جائز ہے۔ ہر آدمی کی طرف سے جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے یہ ذبح کیا جائے، اور اس کو ایسے ہی سمجھا جائے جیسے حج کے لیے لوگ ہدی لے کر چلتے تھے کہ اللہ کے نام پر حرم میں جا کر قربانی کریں گے، تو اس سے مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اگرچہ حرم تو نہیں ہے لیکن گویا کہ وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ جیسے ہدی کے اندر ہو سکتی ہے شرکت، تو یہاں بھی کہ گائے کے اندر 7 آدمی ہیں اور اونٹ کے اندر بھی 7 آدمیوں کے حصے رکھے جا سکتے ہیں، اس کے مطابق قربانی کی جائے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ گویا کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو گوشت اور خون نہیں چاہیے
بلکہ وہ جو تمہارے دلوں کا تقوی اور ادب ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو اصل تو اللہ کو نہ مال مطلوب ہے، نہ جانور مطلوب ہے، نہ گوشت مطلوب ہے، نہ خون مطلوب ہے، اصل تو وہ تمہارے قلب کی کیفیت مطلوب ہے کہ کس تقاضے سے تم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس قربانی کو خود پالا جائے اور موٹا تازہ کیا جائے، تمہاری قربانی جو ہے وہ اچھی موٹی تازہ ہو، اور وہ اختیار الجید منہا، اور ان میں سے جو بہترین اور عمدہ جانور ہو اس کو اختیار کرنا یہ مستحب ہے۔ لدلالت ہی، تاکہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اس کی اللہ کے اندر رغبت اچھی ہے، اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کرنا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور اسی لیے لازمی قرار دیا گیا کہ 4 طرح کی قربانی اس سے بچنا چاہیے، وہ جانور جائز ہی نہیں ہے۔ العرجہ، ایسی لنگڑی قربانی جانور کہ جس کا ایک پاؤں سرے سے ختم ہے یا بالکل ہی کام نہیں کر رہا، گویا کہ 3 پاؤں پر چل رہا ہے، تو ایسا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حدیث کے الفاظ یہاں شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں، والعورا، ایسی بھینگی یا اندھی قربانی کہ جس کا اندھا پن بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اس کو ایک آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا۔ اسی طرح ایسے ہی مریض قربانی کہ جس کا مرض بالکل واضح ہے کہ بیمار ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں، تو اب ارادہ کر لو کہ چلو جی اللہ کے راستے میں قربانی دے دیں، تو یہ بھی مناسب تقویٰ کے منافی بات ہے۔ اسی طرح العرجفہ التی لا تنقی، اتنی کمزور بیماری تو کوئی نہیں ہے، ویسے ہی اتنی کمزور ہے کہ گوشت نام کو کچھ نہیں، بس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو وہ قربانی جائز، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح روک دیا گیا اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں جس کا سینگ سرے سے نہیں ہے، کان کٹا ہوا ہے اس کا، یا اسی طرح کا کوئی اور اس کو مرض لاحق ہے۔ اور مسنون قرار دیا گیا ہے کہ جس جانور کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں اور کان بڑے لمبے اور کھڑے ہوں یا لمبے ہوں، کم از کم جیسے جیسے جانور کی نوعیت ہے، تو بڑے کانوں والا اور بڑی موٹی آنکھوں والا، چونکہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو جس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں تو پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اس بات سے بھی روک دیا گیا کہ ایسا جو کن کٹا جانور ہے، سرے سے جڑ سے کٹا ہوا ہے، اس کو مقابلہ کہتے ہیں، اور ولا مدابرہ، اور وہ جانور جو ایک وہ جس کا سرا کٹا ہوا ہے یا کسی کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اور ایسا جانور جس کا کوئی ایک کان درمیان میں سے پھاڑا ہوا ہے، مشقوقہ، شرقا۔ اصل میں تو یہ جاہلیت کے زمانے میں جب کسی جانور کو کسی بت کے نام پر چھوڑا جاتا تھا تو اس چھوڑنے کی یہ علامت ہوتی تھی کہ وہ اس کا کان درمیان میں سے کاٹ دیتے تھے، تو لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ یہ جانور فلاں بت کے نام پر چھوڑا گیا ہے۔ تو شریعت نے اس پر پابندی لگا دی کہ ایسا جانور ایک تو ویسے بھی عیب ہے بہت بڑا، اور چونکہ غیر اللہ کے نام پر وہ چھوڑا ہوا ہے تو اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا تو درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ولا خرقا، وہ جانور جس کے کانوں میں کوئی گول گول سوراخ ہیں، یہ بھی ایک نشانی تھی کسی جانور بت کے نام پر جانور چھوڑنے کی، یا ویسے ہی ہے اگر، تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو ایسا عیب کہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے عرف میں، ایسا کسی جانور کے اندر عیب ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ مسنون ہے یہ کہ قربانی کا جانور نر ہو، الفحل، اور الاقرن الذی ینظر فی سواد، ایسا اونچے درجے کا سینگوں والا ہو کہ اگر اس پر نظر پڑے تو آنکھوں کی یہ ماتھا یہ بھی سیاہی مائل ہو، اور اس کا سینہ بھی سیاہی مائل ہو، کالے رنگ کا ہو، اور جب چلے تو اس کے پاؤں جو ہے وہ بھی کالے ہوں،
جی وَيَطَعُ فِي سَوَادٍ، اس لیے کہ بکرے کے اندر یہ اس کی جوانی اور اس کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ بکرے کے پاؤں کالے ہوں، سینہ کالا ہو، ماتھے پر کالا نشان ہو اور اس کے سینگ بڑے ہوں تو یہ شان و شوکت والا بکرا سمجھا جاتا ہے۔ تو یعنی وہ قربانی جو خود صحت مند ہی نہیں بلکہ زیادہ اچھی پلی ہوئی ہو تو اس کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کے اندر وفی الآخرۃ متاعکم، تمہارے لیے یہ آخرت میں سواری ہوگی جنت میں جانے کی۔ اگر وہ لولی لنگڑی اندھی بہنگی کمزور سی ہوگی تو بیچاری ویسی چلے گی، اور اگر تمہاری قربانی اچھی بہادر طاقتور ہوگی تو جتنا عمدہ ہوگی اتنی سواری کے طور پر وہ تیز دوڑے گی اور جنت پہنچے گی۔ تو یہ مسنون قرار دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ باقی قربانی کرتے وقت کون سے اذکار اختیار کرنے چاہیے، تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے یہ پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ پوری آیت آخر تک پڑھے، اور پھر دوسرا یہ کہ اللہم منک ولک، اے اللہ تیری طرف سے اور تیرے لیے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیرے قربانی کو ذبح کرے۔ یہ طریقہ مسنون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو عیدین کی جو مقرر ہونے کی وجہ ہے، سبب ہے، اور پھر اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے وہ اس باب میں مکمل ہو گیا۔ تو جتنے نمازیں تھیں وہ مکمل ہو گئی جو زندہ کی ہیں، مردہ کی نماز آگے آ رہی ہے، باب الجنائز۔ اللہم صلی اللہ علیہ اجمعین۔